آپ کی والدہ کا گزرا ہوا کوئی یادگار لمحہ سنائیں۔ میں کبھی بتلاتا نہیں، میں اپنی والدہ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ میں کبھی اس کو، مجھے چوٹ لگتی تھی، میں کبھی اسے نہیں بتاتا تھا کہ مجھے چوٹ لگی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ بیچاری اتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ایک دفعہ مجھے بڑی بری چوٹ لگی، کوئی ایک لکڑی گھس گئی، میں گر پڑا کہیں سے، بری چوٹ تھی۔ تو وہ میری والدہ میرے سے پوچھے کہ کیا ہوا، کیونکہ میرے سارے کزن نے کہا کیونکہ وہ مجھے اٹھا کے لے کے آئے، تو میں اس بیچاری سے چھپاؤں، میں کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جو والدہ جب ایک بے لوث جو پیار دیتی ہے، وہ بچے کو ساری زندگی کے لیے ایک سیکیورٹی دے دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس دنیا میں ہر رشتے کا نیم و بدل ہے، اگر نہیں ہے تو صرف والدہ کا نیم و بدل نہیں ہے۔ یہاں پہ لیں گے۔ آپ اپنی ماما کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے؟ کبھی کبھی بولتا تھا، چھوٹا تھا۔ جی بیٹا۔ انکل، آپ کی ماما آپ سے ناراض ہوتی تھی، آپ انہیں کیسے مناتے تھے؟ جو جیسے آپ مناتے ہیں، ماں کو کیسے مناتے جب ناراض ہوتی ہے؟ ویسے کہتے ماما سوری سوری بول کے مناتے۔ میں بھی ہی کر دیتا تھا۔ آپ کی ماما نے کبھی آپ کو ڈانٹے؟ بہت دفعہ، بہت دفعہ۔ آپ کو اپنی ماما سے اتنا پیار تھا کہ آپ نے ان کی وجہ سے ایک ہاسپٹل کھولا تھا؟ اصل میں ان کی تکلیف دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا، اور ہماری جو بے بسی تھی اس وقت کہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، کدھر جا نہیں سکتے تھے، تو ان کی تکلیف اور بے بسی جو آخری ان کے 6 ہفتے تھے زندگی کے، اس دور پہ میں نے ایک بیچارے غریب آدمی کو دیکھا، میں ہاسپٹل میں انتظار میں، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی انتظار کر رہا تھا، تو بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، رات کو اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا جس کو کینسر تھی، جو مر رہا تھا کینسر سے۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو یہ اس بیچارے پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ نہ پیسے ہیں، مزدوری کر رہا ہے، اور پھر بھی بھائی کینسر کا اتنا مہنگا علاج ہے کہ وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، مزدوری میں کتنے پیسے میں۔ تو تب میں نے سوچا کہ ایک ہاسپٹل بنانا چاہیے۔ انکل، آپ کی ماما آپ کو کہانیاں سناتی تھی؟ پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں ماں۔ ابھی تک مجھے وہ کہانیاں یاد ہے جو میری والدہ سنایا کرتی تھی، جو آپ کی والدہ، اور ساری ہوتی تھیں کہانیاں، ایک کہ غلامی کتنی بری چیز ہے، کیونکہ یاد رکھیں میری والدہ مجھے بتاتی تھی آپ آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کو نہیں پتا کہ انگریز کی غلامی میں رہنا کیا ہے۔ مجھے یہ کبھی نہیں بھولتا، بار بار وہ بتایا کرتی تھی کہ ان کے دنوں میں کیا ہوتا تھا، کیسے انگریز پھرتے تھے، یہاں بادشاہ بنے ہوئے ہوتے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں آج امریکی ویسے پھر رہے ہوں گے جیسے انگریز پھرتے تھے۔ بہرحال لیکن ایک ہمیں شروع سے ایک یہ مجھے یاد ہے، اور باقی دوسری ساری قرآن میں سے کہانیاں بتایا کرتی تھیں ہمیں، حضرت موسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں بھی اپنے بچوں کو وہی جو کہانیاں میری والدہ مجھے خاص طور پہ اس کی سنایا کرتی تھی قرآن میں سے، وہ میں اپنے بچوں کو سناتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ کو جو سونے سے پہلے وہ جو کہانیاں والدہ سناتی تھیں، وہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے رہ جاتی ہیں، وہ اندر چلی جاتی ہیں آپ کی۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو اپنی ماما کی کون سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ ماں یاد آتی ہے، لیکن میں زندگی میں یہ سوچتا ہوں کہ آگے دیکھوں تو میں وہ یاد کو روکتا ہوں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی یاد نہ آئے، کیونکہ آگے انسان جب تکلیف سے گزرا ہو تو وہ تکلیف کو انسان اس میں پھر واپس نہیں جانا چاہتا اس چیز کے اوپر۔ آپ کی ماما کی فیوریٹ ہابی کیا تھی؟ کرکٹ دیکھنا۔ کرکٹ دیکھنا ان کی سب سے ہابی تھی، اس لیے کہ جس طرح میں نے کہا وہ کرکٹ کی فیملی میں بڑی ہوئی تھی، تو اور میری وجہ سے پھر وہ اور زیادہ سارا وقت وہ کرکٹ کا بہت دیکھنے کا شوق تھا ان کو۔ آپ اسکول نہ جانے کے لیے کیا بہانا کرتے تھے؟ یہ اب مجھے یاد نہیں ہے کیا بہانہ کرتا تھا، چھوٹا تھا کرتا تھا، لیکن بڑا خود ہی ذمہ دار ہو گیا تھا کہ اسکول اگر میں نہیں جاؤں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔